سر ڈاکٹر صاحب نے ایک تھیسس پیش کیا کہ مسلم لیگ کو تو جو آج کا پاکستان ہے اس علاقے میں کوئی ووٹ ہی نہیں ملا تھا، تو مسلمانوں کا ووٹ جو ہے پنجاب میں بھی مسلم لیگ کو 2 سیٹیں ملی صرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سر جو انہوں نے کہا ہے، وہ خاص طور پہ ان کا جو تھیسس ہے وہ الیکٹرل ووٹ کا جو کرائٹیریا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی انہوں نے یہ بنانے کی مجھے جیسے لگا کوشش کی کہ عوام نے مسترد کر دیا تھا، عوام میں مسلم لیگ کی کوئی پذیرائی نہیں تھی. آپ اس کو کیسے سر سمجھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے ایک بائسڈ ہو گئے ہیں کہ یہ عجیب لگتا ہے کہ جو الیکٹورل رول یا جو ووٹر کا کرائٹیریا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلم ووٹر کے لیے تو یہ تھا کہ کچھ پراپرٹی ہولڈ کرتا ہو، کچھ تعلیم ہو، کچھ ٹیکس دیتا ہو، ایز اف کہ یہ کرائٹیریا صرف مسلمان ووٹر کے لیے تھا، اور جو کانگریس کا ووٹر تھا وہ مزدور، کسان اور پرولتاریہ تھا. یعنی یہ عجیب، یعنی ان کا جو تعصب ہے اس حد تک عجیب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ووٹر کا کرائٹیریا ہے وہ سارے ووٹرز کے لیے یکساں تھا، خواہ وہ مسلمان تھے، ہندو تھے یا عیسائی تھے، جو بھی تھے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک براڈ پاپولیرٹی مسلم لیگ کو حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ 36 کے انتخاب میں پنجاب میں مسلم لیگ کو 2 نشستیں ملیں، لیکن کانگریس کو بھی مسلمانوں کی 2 ہی نشستیں ملی تھیں. براڈلی جو سویپ کیا تھا وہ یونینسٹ پارٹی نے کیا تھا. تو یہ جو ووٹر کا کرائٹیریا ہے یہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی اور ان کی طرح کے جو بعض تھیوریٹیکل سوشلسٹ پائے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی یہ بات انکار کرنے کے لیے کہ یہ کوئی براڈ بیس مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی، بلکہ چند جو پڑھے لکھے یا چند لوگ تھے ان کا صرف یہ تھا. تو بھائی یہ ووٹر کا کرائٹیریا سب کے لیے تھا، بلکہ کانگریس کے ووٹر کے زیادہ، یہ کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اور جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نہرو رپورٹ میں بھی یہ بات ہے کہ مسلمان کرائٹیریا فلفل کرنے والے لوگ کم ہیں اور نان مسلم جو ہیں وہ یہ کرائٹیریا فلفل کرنے والے زیادہ ہیں. تو یہ بس صرف میں کہہ سکتا ہوں اس پر. سر مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ ریجنل پارٹی کو کیوں زیادہ پڑا؟ وہ کیسے انہوں نے اس کا ووٹ حاصل کیا؟ اس میں ایک گیپ آ گیا تھا کہ 29 میں جناح جو ہے وہ چلے گئے اور لیڈرشپ جو ہے وہ خاصی بکھر گئی. تو مسلم لیگ کی جگہ بلکہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی، اور اس میں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، آغا خان اور یہ جو دوسرے علامہ اقبال، یہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے. تو جو ایک پرسنالٹی کرزما یا وہ ایک شخصیت کا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ پروونشل لیول پر جو لوکل لیڈرشپ تھی ان کا الیکٹیبلز کے ساتھ اور ان کی جو ورکنگ تھی وہ خاصی گہری تھی، کیونکہ یہ سب لوگ مثلا سر سکندر حیات 1927 سے ایکٹیولی تھے. پھر ان کے جو یونینسٹ پارٹی کے فاؤنڈر تھے سر فضل حسین، ان کا ایک رول تھا، اور یونینسٹ پارٹی صوبے میں خاصی چیزیں پہلے سے کر رہی تھی. تو مسلم لیگ نے تو یوں کہیں کہ جسٹ ایک انٹری دی تھی، ابھی 35 کے ایکٹ کے بعد یہ آئے تھے آگے، اور انہوں نے اس وقت جسٹ کام شروع ہی کیا تھا. یہ میں کہہ سکتا ہوں اس پہ. سر ان الیکشنز میں بقول ڈاکٹر صاحب کے 8 صوبوں میں کانگریس نے جو حکومتیں بنائی، ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی طرف سے الزام ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا کانگریس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، جبکہ وہ خود آگے جا کے بہت سارے گورنرز کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں گورنر نے، بہار کے گورنر نے، یو پی کے گورنر نے جو ہے وہ لکھا وائسرائے کو کہ جناح جو ہے یا مسلم لیگ جو ہے ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کو بارے میں سر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ حصہ بھی ڈاکٹر صاحب کے بیان کا بڑا دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ بہت ہی سلیکٹیو اور ڈسکریمنیٹری ہو کے ڈاکٹر صاحب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ فرسٹلی ایک تو 8 میں نہیں، 8 تو ٹوٹل صوبے تھے، 6 صوبوں کے اندر کانگریس کی حکومت جو ہے وہ بنی تھی. بنگال میں اور پنجاب میں کانگریس کی حکومت نہیں بنی تھی. سو جو مسائل جن پر مسلم لیگ کے اعتراضات تھے
جو اصل اعتراضات تھے ان کا ڈاکٹر صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے ان بہت سی اصلاحات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے کسانوں کا یہ فائدہ تھا، اس میں یہ ریفارمز کی گئی تھیں. وہ ریفارمز جو ہیں ان کے ریزولوشن ضرور پاس ہوئے، کچھ پہ عمل ہوا کچھ پہ نہیں ہوا، لیکن جو ایک بہت اہم بات انہوں نے اس میں کی ہے وہ وردھا ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے کی ہے، جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور خواجہ سیدین، یہ یقیناً دونوں پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم فاضل لوگ تھے. ان کی سیاسی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کی کمیٹی نے، یا انہوں نے جو تجاویز دیں ان میں ایک اہم تجویز تھی جو مادری زبان میں تعلیم دینے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ مادری زبان میں تعلیم دینے والی بات پر مسلم لیگ کا اعتراض تو انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی اردو ہونی چاہیے. یہ ہے اب اس اصلاحات کے سارے پیکج کو ہر ریاست کے، ہر صوبے کا جو گورنر ہے انگریز، وہ سپورٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لیگ کے اعتراضات غلط ہیں، اور وائس رائے لنلتھ گو بھی لیگ کے اعتراضات کو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، اور وہ کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب یہاں جہاں کانگریس کو سپورٹ مل رہی ہے انگریز سے، یہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی قابل اعتراض بات نہیں لگتی ہے. ویسے وہ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کانگریس اور انگریز ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، یہاں بہرحال بڑا اتفاق نظر آ رہا ہے. اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ اصلاحات پر عمل درآمد کا کیا لیول تھا، اور یہ خاص طور سے جو مادری زبان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس میں کون سے صوبوں میں مادری زبان کے ریزولوشن پہ عمل درآمد ہوا؟ کیا پنجاب میں، کیا کسی بھی صوبے میں؟ کیا اس رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ صوبائی مادری زبانوں کے اندر تعلیم شروع ہوئی؟ کہیں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ انگریز گورنر بھی حمایت کر رہے تھے، وائس رائے بھی حمایت کر رہا تھا، وزارتیں بھی ان کی تھی. مسلم لیگ تو کہیں تھی نہیں بھائی. پھر ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا. اب اگلی بات کہ اصل اعتراض کیا تھے مسلمانوں کو. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں وہ جو انہوں نے کہا کہ یکساں تعلیم ہوگی، سب بہت اچھی باتیں، لیکن جو ایک خاص کمیونٹی کو ہٹ کرنے کے لیے اس کے اندر چیزیں کی گئی تھیں، اس میں سب سے اہم تھا جو انہوں نے ایک نیشنل اینتھم کے طور پہ جاری کیا، بندے ماترم. اور دوسرے کا بھی ایک اعتراف ڈاکٹر صاحب نے خود کیا ہے کہ جھنڈا یونین جیک کے بجائے کانگریس کا لگایا جائے گا. بھئی کیا کانگریس کانسٹیٹیوشنلی انڈیا کے اوپر ٹرانسفر آف پاور کر چکی تھی؟ یعنی آپ کو ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں پارٹی کا. تو پارٹی کا جھنڈا تو نہیں ہوتا نا. آپ ایک ریاست کے چیف منسٹر ہیں یا اس کے ہیں، اس ریاست میں رہنے والے ہندو مسلم سکھ سارے آپ ان کے نمائندہ ہیں، اور ان کے بھی نمائندہ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. تو جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ صرف اپنی ایک پارٹی کا فلیگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. تو اگلی بات، بندے ماترم. یہ بندے ماترم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ایک سنیاسی تحریک بنگال میں چلی تھی ان مسلم اشرافیہ کے خلاف جو 1757 کی جو پلاسی کی جنگ ہے، اس کے بعد جب انگریز نے ریونیو ٹیک اوور کر لیا 1765 میں، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی مسلم اشرافیہ کے لوگ تھے ان کے کچھ وظیفے لگا دیے گئے تھے، باقی ان کا تعلق اسٹیٹ سے ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. تو اس سے پہلے ایک روایت تھی کہ یہ سنیاسی ان کے ہاں جایا کرتے تھے، وہاں ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی، جو اب بند ہو گئی تھی. اس پہ سنیاسیوں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کو سنیاسی موومنٹ کہتے ہیں. آپ جا کے نیٹ کے اوپر بھی ویکیپیڈیا آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا تھی. تو ان سنیاسیوں کی اس تحریک پر ایک بنگالی بابو نے، بنکم چندرا چیٹرجی ان کا نام تھا، ناولسٹ تھے، رائٹر تھے، پوئٹ تھے. انہوں نے ایک ناول لکھا آنند مٹھ. اب وہ آنند مٹھ کیا تھا؟ وہ ایک ڈیرا ہے جہاں یہ سنیاسی جمع ہوتے ہیں اور وہ یہ ترانہ گاتے ہیں. یہ ترانہ بنکم چندرا چیٹرجی کا لکھا ہوا.
اس پہ وہ اوپنلی یعنی وہ ایک اینٹی مسلم اس کا نیریٹو جو ہے وہ بنتا ہے. اب وہ بندے ماترم انہوں نے اسکولوں میں رائج کر دیا, دوسرے فلیگ. اس سے یہ انہوں نے میسج دیا مسلمانوں کو کہ جناب ہم جب پورے انڈیا پہ ٹیک اوور کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا, اور آپ کو آپ کے خلاف جتنی چیزیں ہسٹوریکلی ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گی اور ہندو میجورٹیرین رول ہوگا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ریئیکشن شروع ہوئے کہ ہمیں ایک آل انڈیا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے کمیونٹی اپنے تحفظات حاصل کرنے ہیں. اسی کے نتیجے میں یہ سکندر جناح پیکٹ اور یہ سب ہوئے, اور پھر 40 کے ریزولوشنز کے اندر شامل ہونے کے لیے سکندر ریاض بھی اس کمیٹی میں بیٹھا, AK فضل الحق بھی بیٹھا, آسام کا سعد اللہ بھی بیٹھا, سندھ کی لیڈرشپ بھی بیٹھی. GM سید سب سے بڑا سپورٹر تھا سپریشن کا. سب سے پہلے سندھ کی مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. یہ کیوں فیلنگس ہوئی تھیں؟ یعنی یہ ساری چیز کو جنا سینٹرک ہو کر دیکھنا نہیں چاہیے. یہی ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے تھیوریٹیکل سوشلسٹ جو ہیں وہ جنا سینٹرک ہو کے پورے ہسٹوریکل فنامنل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اف یو مائنس جنا ایون دین یہ سب لوگ جو باتیں کر رہے تھے, رحمت علی ہو گیا, خیری برادران ہو گئے, اور بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ گریجولی یہ ایوالو ہوا ہے پاکستان کی طرف جانے کا معاملہ. پوری کوشش مسلم کمیونٹی کی ایز اے کمیونٹی انٹیگریٹ ہونی شروع ہو گئی تھی بنگال سے لے کے بلوچستان تک, ٹو سیف گارڈ دیئر کمیونل انٹرسٹ. اور کمیونٹی کو جب ایک یہ احساس ہو جائے کہ ان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور وہ ایکسٹرمینیٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ سارے کلاسز سب لوگ اکثریت میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فنامنن تھا جو الٹیمیٹلی یہ جو پیکٹ ہوئے جن کا بھی ذکر ہوا ہے, اور 40 کی ریزولوشن پھر ان سب نے بیٹھ کے ڈرافٹ